یہ ہے جی اس مقدس غار کی چوٹی، جس غار کا دنیا میں کوئی ثانی نہیں ہے۔ ایسا نورانی غار جو آج بھی 1400 سال بعد بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ یہ راستہ جہاں سے لوگ آ رہے ہیں، کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار تک آنے کے لیے یہ راستہ استعمال کرتے تھے، لیکن اب دوسرا راستہ استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ اب کے لوگوں کے لیے تو ناممکن ہے اس راستے سے اوپر آنا۔ اب جو راستہ یوز کیا جاتا ہے وہ کافی آسان ہے، اس پہ سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں، ٹریک بنے ہوئے ہیں، لوگ پھر بھی اس پہ بیٹھ کے کافی جگہ پہ پھر اوپر آتے ہیں۔ لیکن اس ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سیدھا پہاڑ چڑھ کے یہاں پہ عبادت کے لیے آتے تھے۔ وہ سامنے آپ کلاک ٹاور دیکھ رہے ہیں، وہاں پہ کعبہ ہے اور وہاں سے وہ یہاں تک پیدل آتے تھے، پھر یہ پہاڑ۔ السلام علیکم، میں ہوں میاں مدثر اور میرے چینل ایکسپرٹ ویگا باؤنڈ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کو لے کے آیا ہوں ایک ایسی زیارت پہ جس زیارت کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ غار ہرا، جسے جبل نور بھی کہا جاتا ہے، جبل ہرا بھی کہا جاتا ہے، اس کی زیارت میں آپ کو کرواتا ہوں، اس کی مکمل ہسٹری بتاتا ہوں۔ میں آپ کو شروع سے بتاؤں گا، نیچے سے جہاں سے ہم چڑھتے ہیں اور جہاں پہ جا کے غار ہے، اور وہ ساری ہسٹری بھی بتاؤں گا۔ آپ کی سہولت کے لیے میں نے ویڈیو کو 2 پارٹ میں ڈیوائڈ کر دیا ہے، کیونکہ پھر لوگ کہتے ہیں کہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، تو میں اس لیے نہیں چاہتا کہ یہ ویڈیو لمبی ہو، اس لیے میں نے اس کو 2 پارٹ میں ڈیوائڈ کر دیا ہے، کیونکہ میں چاہتا ہوں آپ پوری زیارت کریں، نیچے سے لے کے اوپر تک دیکھیں کہ کہاں سے جاتے ہیں، کون سا راستہ یوز کیا جاتا ہے، سیڑھیاں کیسی ہیں، ٹریک کیسا ہے، یہ سب، اور اوپر جا کے غار میں نوافل وغیرہ، اور میں ساری چیزیں بتاؤں گا آپ کو۔ کیونکہ میرا دل یہی ہوتا ہے کہ جو بھی زیارت آپ کو کروائی جائے مکمل تفصیل کے ساتھ کروائی جائے، اور آپ کو ایک ایک چیز بتائی جائے، تاکہ جب آپ یہاں پہ آئیں اپنی آنکھوں سے اللہ آپ کو یہ زیارت کروائے تو آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ چلیں جی، ویڈیو اپنی شروع کرتے ہیں۔ جب ہم پہنچتے ہیں غار ہرا کے دامن میں تو آپ کو یہ ایک اوپن مال دیکھنے کو ملتا ہے، جس میں کافی برانڈ شاپس ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ موسٹلی ریسٹورنٹ ہیں، کافی شاپ ہیں، آئس کریم شاپ ہے، اس کے ساتھ میوزیم ہے اور ریسٹ کرنے کی جگہ ہے۔ یہاں سے ہم نکلیں گے تو ہم غار ہرا کی طرف جائیں گے، جہاں جگہ جگہ پہ سائن بورڈ لگے ہوئے ہیں غار ہرا کے جانے کا راستہ، جیسا کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں سے آپ نے لیفٹ ٹرن کر جانی ہے، جہاں جہاں بھی یہ 2-3 جگہ ٹرن لیتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ ریسٹورنٹ ہے، ان کے درمیان سے نکل کے اور آپ جاتے ہیں پھر غار ہرا کی طرف۔ اپنی گاڑی پارکنگ میں لگا کے آپ کو یہاں پہ آنا پڑتا ہے۔ اگر آپ ٹیکسی میں آئیں تو بھی آپ ادھر سے اتر سکتے ہیں، لیکن ایک اور جگہ اگر آپ وہ نہیں آنا چاہتے تو آپ سائڈ سے نکل کے یہاں پہ بھی گاڑی پارک کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ بھی پارکنگ بنی ہوئی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ یہ جو سیڑھیاں یہاں سے چڑھنا شروع کریں گے، آپ چاہے ادھر سے آئیں چاہے ادھر سے آئیں، آپ دونوں جگہ گاڑی پارک کر سکتے ہیں۔ آپ اب پیچھے دیکھ سکتے ہیں، میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ سارا میوزیم تھا جو کہ بیک سائڈ پہ آ جاتا ہے، اور وہ وہاں سے ہم دیکھنے، میں وہاں سے نکل کے آیا ہوں جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اس کے ساتھ میں یہاں سے یہ دیکھ لیں، یہ مال ہے جی، اس کی بیک سائڈ پہ ہم نکل کے آگے یہاں پہ اب راستہ ہے اوپر جانے کا۔ سیڑھیاں چڑھنی شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جی تھوڑی سی ہسٹری ہے وہ دیکھ لیتے ہیں، اور ہم نے جانا ہے وہ ٹاپ پہ، بالکل بھی نظر نہیں آ رہا کیونکہ یہاں پہ اتنے لوگ جا رہے ہیں، وہ بالکل بھی نظر نہیں آ رہے۔ کافی ہائٹ ہے، میں آپ کو وہ بھی بتاتا ہوں کتنی ہائٹ ہے، کتنی سیڑھیاں ہیں۔ چلیں جی شروع کرتے ہیں اوپر چڑھنا۔ اگر بات کی جائے اس کی لمبائی کی، اس کی ہائٹ کی، تو یہ 640 میٹر لمبا ہے، یعنی 2100 فٹ لمبا یہ پہاڑ ہے، اور اس پہ چڑھنے کے لیے 1750 سیڑھیاں ہیں، جسے چڑھنے کے لیے ہمیں 2.5 سے 3 گھنٹے چاہیے ہوتے ہیں۔ 2.5 سے 3 گھنٹے لگ جاتے ہیں اس پہاڑ پہ چڑھتے چڑھتے۔ غار تک جانے کے لیے کافی جگہ پہ سیڑھیاں ہیں، لیکن کافی جگہ پہ یہ سلوپ ٹائپ بھی راستہ آتا ہے، آپ کو وہ بھی چلنا پڑتا ہے، لیکن کافی جگہ پہ سیڑھیاں ہیں، وہ بھی میں دکھاتا ہوں۔ یہاں سے ہم چلنا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو ایک چیک پوسٹ سی نظر آتی ہے، جو کہ ایک کینٹین ہے، کیفیٹیریا سا ہے، لیکن راستہ اس کے اندر سے ہی نکل کے جاتا ہے، وہ بالکل درمیان میں بنا ہوا ہے، آپ کو جانے کے لیے اس کے اندر سے گزرنا پڑے گا۔ گرمی بہت زیادہ تھی، میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا آپ جب بھی جائیں آپ فجر کی نماز کے بعد چلے جائیں، یا فجر سے بھی پہلے چلے جائیں، تو یہ راستہ آپ کے لیے کافی تب سہولت رہے گی۔ لیکن ہم ظہر کی نماز کے بعد گئے تھے، بہت زیادہ گرمی تھی، اور چھوٹے بچے کے ساتھ اوپر چڑھنا کافی مشکل تھا، اور گرمی حد سے زیادہ یہاں پہ ہو جاتی ہے، کیونکہ پہاڑوں کے درمیان بالکل یہ ایک راستہ ہے جس پہ چلنا اور مشکل ہے۔ یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ ہے وہ چیک پوسٹ، یہاں سے بات کر رہے ہیں، یہ بالکل تھوڑا سا اوپر جا کے ہی ہے، جہاں سے ہم پہلی سیڑھیاں چڑھے تھے جو کہ 10-12 سیڑھیاں ہوں گی، اس کے بعد یہ سلوپ والا راستہ آ گیا تھا، تو یہاں سے چلتے ہوئے ہم وہ سامنے کینٹین تک جائیں گے، اس کینٹین کے اندر سے ہوتا ہوا راستہ پھر سے باہر نکلے گا، اور تب پھر ہم اوپر جانا شروع کریں گے۔ یہ جبل نور پہاڑ مکہ مکرمہ سے تقریباً 3 منٹ کے فاصلے پر واقع ہے، لیکن اب مکہ مکرمہ اتنا وسیع ہو گیا کہ اس کی حدود اس جبل نور کو چھونے لگی ہیں۔
کچھ روڈ کافی اچھی بن گئی ہیں، اس لیے حرم سے یہاں تک آنے کے لیے صرف 15 سے 20 منٹ لگتے ہیں۔ 20 منٹ بھی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ رش کی وجہ سے تھوڑا زیادہ لگ جاتا ہے، لیکن 15 منٹ یا اس سے بھی کم ہی لگتے ہیں حرم سے یہاں تک آنے کے لیے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم پہنچ گئے یہاں پہ ٹریک پہ جاتے ہوئے، سامنے سے یہ بند کیا ہوا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ کو اوپر جانے کے لیے اندر جانا پڑے گا، وہاں پہ کافی بیٹھنے کی پرسکون سی جگہ ہے، وہاں بیٹھ سکتے ہیں۔ وہاں پہ بھی کافی شاپ ہے، کافی لے سکتے ہیں، اور باقی سنیکس وغیرہ ہیں، کولڈ ڈرنک ہیں، پانی ہے۔ آپ چاہیں اوپر جانے کے لیے آپ یہاں سے پانی لے سکتے ہیں، اور میں یہی ریکمینڈ کروں گا کہ یہاں سے آپ پانی لے جائیں، کیونکہ پانی آپ کو راستے میں تو نہیں ملتا ہے، اوپر جا کے پھر وہاں پہ لوگ بیچ رہے ہیں بالکل اوپر ٹاپ پہ جا کے، لیکن راستے میں آپ کو کہیں سے بھی پانی نہیں ملے گا۔ کافی راستہ تو آپ کو بالکل ایسے ہی چلنا پڑے گا کہ خالی کوئی بھی نہیں ہے، لیکن اوپر جا کے پھر جیسے جیسے آپ اوپر جاتے رہیں گے لوگوں کا رش زیادہ ہوتا رہے گا، کیونکہ لوگ پھر اوپر جا کے بیٹھتے رہتے ہیں، جیسے کہ آپ لوگ یہاں دیکھ رہے ہیں یہ ریسٹ کرنے کے لیے بیٹھ گئے ہیں۔ کوئی لوگ آ رہے ہیں، آتے ہوئے بیٹھ جاتے ہیں، کچھ لوگ موسٹلی جاتے ہوئے راستے میں بیٹھ جاتے ہیں۔ تو آپ کو اوپر جا کے تو رش ملے گا، وہاں پہ لوگ پھر بیچنے کے لیے بھی چیزیں بیٹھے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ راستہ خود سے بنایا ہوا ہے، تھوڑی سیڑھیاں ہیں، ساتھ میں دوسری طرف ٹریک ہے سلوپ والا، تو وہاں سے مشکل ہے چڑھنا بھی اور اترنا بھی۔ آپ یہ یوز کر سکتے ہیں، یہ کافی آسان ہے، تھوڑا لمبا ہے، بل کھاتا ہوا راستہ جاتا ہے، لیکن پھر بھی کافی سہولت ہے یہ سیڑھیاں بننے کی وجہ سے۔ یہاں پہ ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے لیے اسی غار کو کیوں چنا؟ تو ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غار کو عبادت کے لیے اس لیے خاص فرمایا کہ اس غار کو دیگر غاروں پر اضافی فضیلت حاصل تھی، کیونکہ اس میں لوگوں سے دوری، دل جمی کے ساتھ عبادت اور بیت اللہ شریف کی زیارت بھی ہوتی تھی۔ گویا غار ہرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 عبادت جمع ہوگی: تنہائی، عبادت اور بیت اللہ کی زیارت، جبکہ باقی کسی غار سے بیت اللہ کی زیارت نہیں ہوتی تھی۔ ایک اور روایت کے مطابق جب رب تعالیٰ نے کوہ طور پر تجلی فرمائی تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ ان ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا جبل ہرا ہے۔ یہاں پہ مانگی گئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ ہم درمیان میں تقریباً پہنچ چکے ہیں، یہاں سے مکہ سٹی کا خوبصورت سا منظر نظر آتا ہے۔ ابھی اوپر بھی بہت زیادہ راستہ ہے ابھی چڑھنے کے لیے، لیکن گرمی کی وجہ سے میں تھوڑی دیر سانس کے لیے رک گیا۔ یہاں میں آپ کو دکھاتا چلوں، یہاں پہ CCTV بھی لگے ہوئے ہیں، سولر سسٹم ہے، اور کے ساتھ لائٹیں لگی ہوئی ہیں۔ یہاں پہ رات کو بھی آیا جا سکتا ہے، کیونکہ کافی لوگ رات کو ہی آتے ہیں یہاں پہ، موسٹلی عشاء کی نماز کے بعد آ جاتے ہیں، کچھ لوگ تہجد سے پہلے آتے ہیں۔ وہاں وہ ٹھیک بھی رہتا ہے کیونکہ اس وقت گرمی نہیں ہوتی۔ یہاں شدید گرمی ہے اس وقت، میں آپ میرا حال دیکھ ہی سکتے ہیں جو میرا حال ہے یہاں اوپر چڑھتے ہوئے۔ ابھی تو میں آدھے حصے ہی کور کر پایا ہوں، اس کے اوپر میں نے جانا ہے ابھی۔ یہاں سے میں آپ کو مکہ سٹی کا ویو دکھاتا ہوں جو کہ کافی خوبصورت لگ رہا تھا۔ ابھی تو رات کو یہ بہت زیادہ ہی خوبصورت اور سکون دینے والا لگتا ہے یہاں سے مکہ سٹی کو دیکھنا۔ یہاں سے پھر ہم اوپر جاتے ہیں، سیڑھیاں چڑھتے ہیں، تو یہاں پہ کافی آپ کو فوٹوگرافر مل جائیں گے، پانی کے لیے مل جائیں گے، یہاں سے آپ پانی خرید سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ کافی وہ سٹون سیل کرنے والے بھی مل جائیں گے، وہ بھی آپ لے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم اوپر چلتے ہیں، تو یہاں پہ ہم آدھا تقریباً جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہم کور کر چکے ہیں۔ اوپر جا رہے ہیں، اب اوپر جا کے میں آپ کو ویو پورے کا دکھاتا ہوں، پورا مکہ سٹی یہاں سے نظر آتا ہے، میں چاروں سائڈ سے بھی آپ کو دکھاؤں گا۔ ایک اور چیز میں یہاں آپ کو ریکمینڈ کروں گا وہ یہ کہ جب آپ یہاں پہ جائیں، غار ہرا پہ جائیں، تو آپ بند شوز وغیرہ پہن کے جائیں، کوئی سافٹ شوز وغیرہ دیکھ لیں جو کہ سلپ وغیرہ نہ کرتے ہوں۔ مجھے پرابلم یہ ہو رہی تھی، میں چپل میں چلا گیا تھا اور وہ بار بار سلپ کر رہی تھی، بہت زیادہ مجھے پرابلم ہو رہی تھی، اس لیے میں آپ کو ریکمینڈ کر رہا ہوں۔ بے شک میری چپل بہت زیادہ سافٹ تھی، اس نے پورا عمرہ میں مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے، اس کی وجہ سے مجھے کافی آسانی تھی، میرے پاؤں میں چھالے وغیرہ نہیں بنے اور میں کافی چل لیتا اس چپل کے ساتھ۔ لیکن یہاں پہ وہ ایسے نہیں تھا، وہ بار بار سلپ کر رہی تھی تو مجھے زیادہ تنگی ہو رہی تھی۔ یہ مقامی لوگ ہیں، یہ پانی وغیرہ پلانے کا کام کرتے ہیں، یہ نیچے آبادی سے آتے جاتے ہیں، تو یہ اس راستے سے بھی آ جاتے ہیں، لیکن یہ راستہ باقی عوام کے لیے بند ہے، وہ دوسرے راستے سے ہی آتے ہیں۔ اب ویڈیو لمبی نہ ہو جائے اس لیے اپنی ویڈیو یہاں پہ کرتے ہیں اختتام پذیر۔ ملتے ہیں پارٹ 2 میں، جس میں آپ کو غار ہرا کی زیارت کرواؤں گا، اس کے نائٹ ویو دکھاؤں گا، اس میں نوافل پڑھنے کا طریقہ اور نوافل بتاؤں گا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی ہسٹری بتاؤں گا، کہاں پہ وہ واقع ہے، اس سے کیا کچھ نظر آتا ہے، وہ سب دیکھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں پارٹ 2 میں، تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔